بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 49، موزوں کو باوضو پہننے کا بیان۔ حدیث نمبر 206، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ وضو کر رہے تھے، میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزے اتاروں تو آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں باوضو پہننا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح فرمایا۔ باب نمبر 50، بکری کا گوشت اور ستو کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کا بیان۔ حضرت ابو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے گوشت تناول فرمایا لیکن اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 207، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے سانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 208، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے سانے سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے چھری رکھ دی، نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ باب نمبر 51، ستو کھانے کے بعد وضو کیے بجائے صرف کلی کرنا۔ حدیث نمبر 209، حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فتح خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، جب مقام صحبہ پر پہنچے تو خیبر کے قریب تھا تو آپ نے نماز عصر ادا کی، پھر ذات سفر طلب فرمایا تو صرف ستو لائے گئے، آپ نے انہیں تیار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ تیار شدہ ستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب نے کھائے۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے صرف کلی فرمائی، ہم نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 210، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس بکری کے سانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ باب نمبر 52، دودھ پینے کے بعد کلی کرنا۔ حدیث نمبر 211، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ زہری سے بیان کرنے میں یونس اور صالح بن کیسان نے عقیل کی مطابت کی ہے۔ باب نمبر 53، نیند سے وضو کرنا، نیز ایک یا دو بار اونگنے یا جھونکا آ جانے سے وضو ضروری نہیں۔ حدیث نمبر 212، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس دوران میں اگر اسے اونگ آ جائے تو وہ سو جائے تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے لیے استغفار کر رہا ہے یا خود کو بد دعا دے رہا ہے۔ حدیث نمبر 213، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز کے دوران میں اونگنے لگے تو اسے سو جانا چاہیے تاکہ جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ باب نمبر 54، حدث کے بغیر وضو کرنا۔ حدیث نمبر 214، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ راوی عمرو بن عامر کہتے ہیں، میں نے پوچھا آپ حضرات صحابہ کا کیا معمول تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے ایک شخص کو اس وقت تک وضو کافی ہوتا تھا جب تک اسے حدث لاحق نہ ہوتا۔ حدیث نمبر 215، حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے، جب ہم مقام صحبہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھانے
زاد سفر منگوائے، چنانچہ ستو کے علاوہ اور کوئی چیز پیش نہ کی جا سکی۔ بس ہم نے کھایا اور پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے کلی کی اور مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا۔ باب نمبر 55، اپنے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث نمبر 216، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے یا مکے کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا ہاں بڑی ہی ہے، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کی عادت میں مبتلا تھا۔ پھر آپ نے ایک ترشاخ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ باب نمبر 56، پیشاب کو دھونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب قبر کے متعلق فرمایا وہ اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور آپ نے انسانوں کے پیشاب کے علاوہ اور کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 217، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے کر جایا کرتا جس سے آپ استنجا کرتے۔ باب بلا عنوان۔ حدیث نمبر 218، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی کسی بڑی بات کے سلسلے میں نہیں ہے۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لی اور درمیان سے چیر کر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد ہوا جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں سائے دن کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ ابن مسنہ نے کہا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، انہوں نے امس سے تحدیث کے سیغے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے مجاہد سے اسی طرح سنا۔ باب نمبر 57، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دیہاتی کو کچھ نہ کہا یہاں تک کہ وہ مسجد میں پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ حدیث نمبر 219، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو تاکہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اسے پیشاب پر بہا دیا۔ باب نمبر 58، مسجد میں کیے ہوئے پیشاب پر پانی بہانا۔ حدیث نمبر 220، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد ہی میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے روکنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں سختی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ حدیث نمبر 221، ہمیں ابدان نے بیان کیا ہے، ان کو عبداللہ نے ان کو یحییٰ بن سعید نے بتلایا، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے سنا۔ باب پیشاب پر پانی بہانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے ایک ڈول کا حکم دیا، چنانچہ وہ ڈول اس کے پیشاب پر بہا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔